نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ خیال اور یہ تصور اقبال نے پیش کیا جو حقیقت پر مبنی ہے۔ حضور غوث پاک کی یاد کا سلسلہ چل رہا تھا۔ 18 ربیع الثانی کو محبوب الہی حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یوم وصال ہے۔ گفتگو کیا کی جائے؟ گفتگو وہ ہو کہ جس سے ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل، ہماری روحانیت میں نکھار پیدا ہو، سدھار پیدا ہو، دلوں کی دنیا آباد ہو جائے، اندر روشن ہو جائے۔ چہرے تو روشن ہو گئے، دل روشن نہ ہو سکے۔ تو جب دل روشن ہوتے نا، حالات کیسے بھی ہو آدمی اطمینان سے رہتا ہے، اور اگر دل بے چین ہو تو حالات معاشی کتنے بھی بہتر ہو، سماجی کتنے بھی حالات بہتر ہو، سیاسی حالات کتنے ہی اچھے ہو، پھر آدمی کو قرار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ اور سبب۔ روح پرسکون ہو تو جسم پھر چاہے جس حالت میں ہو اس کا سکون آپ کو نظر آئے گا۔ روح بے چین ہو تو جسم کی ظاہری صحت کوئی معنی، دیکھنے والے آپ کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہیں، اندر کے درد کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کہ مسکراہٹ سامنے والے کا دل بہلا دیتی ہے، لیکن اندر کی بے چینی آپ کو بے قرار رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے۔ مجھے بھی تو دلوں کا سکون ہونا چاہیے، ہماری روح مطمئن رہے، ہمارا اندر، ہمارا باطن اتنا ستھرا اور مزکہ ہو جائے کہ پھر ہمیں اندر سے راحت، سکون، طمانینت محسوس ہونا، اس کے اثرات بار ہماری ذات میں بھی ہو اور دوسروں تک پہنچتے ہوئے نظر آئے۔ تو دیکھیے آج بہت ساری ترقیاں ہو گئی۔ جس نقطے پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روحانی سکون جسے کہتے ہیں نا، بیشتر لوگ آپ دیکھیں گے، اکثر لوگ تو کہتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں اپنے کسی خاص سے تو وہ یہی بات کہتے ہیں، مولانا سکون نہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی معاشی حالت میں دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے اس پر رشک کرتے ہوں گے، اتنا پیسہ اس کے پاس، اتنے حالات اس کے سدھرے ہوئے ہیں اور اس کے معاملات اتنے بہتر ہیں کہ دوسرے اس پر رشک کرتے ہوں گے، ایسا میں ہو جاؤں تو کسی چیز کی شکایت نہ ہو۔ لیکن وہ جس کے پاس سب کچھ ہے، پھر وہ اپنی بے اطمینانی کا شکار ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ اندر کی بات، اندر کی بات، باطن کی بات، روح کی ہے بات، روحانیت کی ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمزور پہلو جس نے سب کو گھیر رکھا، یہ جس کا شکار سبب، تو ان کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ فقیر آپ کو بتاتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہماری روحانیت کا پہلو یا ہمارے قلب و باطن کا معاملہ جو کمزور ہوا، کئی اسباب اگر اس کے ہے تو اس میں ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اولیاء کرام سے مضبوط یا ختم۔ بات سمجھے میں نے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے مقرب بندوں سے، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے، وہ بندے جنہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان سارے احکامات پر عمل کیا جس کا حکم اس نے فرمایا، اطاعت، اتباع، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ اس نے اسوہ حسنہ، کوئی چیز ایسی زندگی میں نہ چھوڑی جس پر عمل نہ کیا، سب پر عمل کیا، عمل کرتے رہے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ ان سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے تھا،
وہ رشتہ ہمارا کمزور ہے. آپ دیکھیے کیوں کمزور ہوا. افسوس کی بات ہے. میں کہنا چاہوں گا پھر بھی آپ سے کچھ تو یہ کہ ولیوں کے رشتے کو لوگوں نے شرک و بدعت سے جوڑ دیا. میں کسی پر فتویٰ نہیں کرتا, لیکن جو ہوا امر واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ان سے تعلق کو معاذ اللہ کہے. اگر کسی نے کہا لکھا سنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے تعلق کو یوں سمجھ لیا گیا جیسے غیر اللہ سے تعلق, یعنی بتوں سے جیسے تعلق ہوتا ہے نا معاذ اللہ, ولیوں سے تعلق رکھنے کو اس زمرے میں لایا. بات سمجھے میری آپ, سمجھے؟ ایسا کیا گیا. ان کا نام لینا, ان کا ذکر کرنا, ان کے آستانوں پر درگاہوں پر جانا, اسے شرک کے زمرے میں معاذ اللہ کسی نے اگر رکھا میں تو محبت سے کہتا ہوں, معروضی انداز میں ہم کیا کس پر الزام لگا. کس نے کیا کیا؟ نہ لکھا ہوا چھپا ہے نہ کہا ہوا چھپا. اس کو شرک و بدعت کے زمرے میں لا کر جب رکھ دیا گیا نا, پھر لوگ کٹنے لگے. سمجھے؟ کٹنے لگے. عمل سے تو ہمارا رشتہ کہیں مضبوط نظر آتا ہے, بے شک مسجدیں پہلے کے مقابلے میں بہتر بھری نظر آتی ہے, کوئی شک نہیں. پہلے کے مقابلے میں نمازی زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ پہلے کے مقابلے میں آج روحانی سکون رکھنے والے بھی کم ہیں. تو ولیوں کے تعلق ہمارے یہاں معاذ اللہ ایک جرم بنا کر پیش کر دیا. جملہ سخت کہہ رہا ہوں لیکن سچ ہے, جرم بنا دیا ہے نا. کسی کو ایک درگاہ پر جا کر دیکھا کہ وہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے تو فوراً اس پر ایک لیبل لگا دیا تھا, یہ بدعتی ہے. معاذ اللہ. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں ہوا یا نہیں ہوا؟ جو ان کی تعلیمات تک پہنچنے کا جو ذریعہ تھا, یاد رکھیے گا, آپ دن کے ٹچ میں ہوگے نا, ان کی معلومات آپ کو, آپ جن کی نسبتوں کو رکھو گے تو آپ کو پھر ان کی ذات و شخصیات, احوال, طوائف, معاملات, ان سب کا علم ہوگا. اور نہیں ہوگا تو مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں, کچھ بندہ جس کو کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ سمجھ میں آتا ہے, نہ لینا ہے نہ دینا, کچھ ہی نہیں, نہ ہار نہ جیت کو سمجھتا ہی نہیں, سمجھے, تو کسی کھلاڑی کی معلومات اس کے پاس نہیں ہوگی, لینا دینا ہی نہیں. کون یہ اور کون وہ, کسی نے کتنے رن بنایا اور کسی نے کیا کھپایا, کچھ لینا دینا نہیں ہے, تعلق نہیں. اور جس کو تعلق ہے, میں نے تو ایسے دیکھا باپ کی ہسٹری کم ہے معلوم اسے, اور وہ کرکٹر بھی زیادہ معلوم ہے, کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, کتنے دن کا ہوا تو شروع کیا, کب پہلا کھیلا, کب 100 بنایا اور کب 1000 اور کب 5000, کب 12, سب پتا. نسبت ہو گئی ہے نا, نسبت ہے. تعلق آپ کو ہو, جب تعلق ہوتا ہے نا تو اس کی کم و بیش ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی, اس کا اچھا برا آپ کو خبر ہوتی ہے. سمجھے, یہ تعلق کی بات ہے. سمجھے آپ, اولیاء کرام سے تعلق ہوتا نا ہمارا تو ان کی خبریں ہمیں, وہ کون تھے آخر, وہ بندگان خدا کون تھے جو دنیا میں آئے تو دنیا کے نہ بنے اور دنیا جنہیں اپنا نہ بنا. جو دنیا کہتی ہے کہ جو میرے پیچھے آئے گا اس کے ہاتھ نہ لگو, سمجھے, اور جو میرے چنگل میں آئے گا پھاڑ کے رکھ دو. یہ صوفی بیان کرتا ہے. تو صوفیوں کے پیچھے جاتے نا تو یقین جانو, صوفیوں نے تو ایسی زندگی سکھائی, اللہ کے محبوب مقرب اور اس کے پسندیدہ بندوں نے ایسی زندگی سکھائی کہ آدمی جس حال میں رہے نا پروردگار کا صرف شکر ادا کرتا ہے. کیا کرے گا؟ وہ زندگی کی شکایت نہیں کرتا, رب کا شکر کرتا. شکایت رب کا شکر کرتا. اور جو بندہ صرف دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے نا, اللہ جو دے دے اسے, لفظ شکایت اس کی زبان سے کبھی نیچے نہیں ہے نا. ٹھیک تو ہے لیکن ابھی پھنسا ہوا ہوں, ٹیکس کا معاملہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے. سیکھا نہیں نا, شکر کی زبان نہیں آئی ہماری, شکر کی زبان. سمجھے, بندہ 50, 60, 70 سال کا ہوتا ہے لیکن پلٹ کے جب دیکھتا ہے اس کی زبان پر شکر کب آیا تھا کہ اس نے شکر ادا کیا. ہم سے تو یہاں تک کہا گیا جب حالات رنجیدہ ہو, غم کے حالات سے آپ گزر رہے ہو, غم کے حالات سے, رنجیدہ ماحول سے, کچھ دکھی ہو, کچھ رنجیدہ ہو, حالات کو ٹکرائے ہو,
آپ کو لگتا ہے کہ معاملات آپ کے حق میں نہیں ہیں، جب بھی اگر آپ سے کوئی خیریت پوچھے نا کہ کیسے ہو، تو اس وقت ہمیں سکھایا گیا اس وقت کہو الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ہے اسلام کہ ہر حال میں میرے مولا کا شکر ہے اور ساری حمد و ثنا اسی کے لیے۔ یہ طریقہ سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی کیا کام ہے؟ اگر ہماری زندگی میں روحانیت کا پہلو کمزور ہوا تو اس کے کئی اسباب آپ گنا سکتے ہیں، میں بھی گنا سکتا ہوں۔ ان کئی اسباب میں چونکہ آج میرا موضوع یہ ہے، اس لیے کہتا ہوں آپ سے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے محبوب بندوں سے کم ہو گیا یا ختم ہو، سمجھے؟ ختم ہو۔ صرف یہ نہیں، یاد رکھیے گا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں صرف اللہ کے بندوں کے رشتہ رکھنے کا مطلب یہ کہ صرف درگاہ پہ جاؤ، نہ، وہ تو ایک طریقہ ہے ان سے تعلق رکھنے کا یا اظہار محبت کا یا آخرت کو یاد کرنے کا یا ان کی خدمات کے اعتراف کا ایک طریقہ ہے کہ ان کی درگاہوں پر حاضری دی جائے، لیکن صرف اتنا نہیں، ان سے معلومات، ان کی معلومات، ان کے ملفوظات، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز رہائش، ان کا طرز اخلاق، ان کا طرز معاشرت، یہ سب ہم سیکھیں اپنی زندگی میں۔ محبت اگر ایسی ہو نا تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے، اور ولیوں سے اگر ہم محبت کرتے نا تو ان کی نقل کرتے، تو انہوں نے کیا کیا آپ دیکھتے، ان کی تعلیمات کو حاصل کرتے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش، تو گئے نہیں، سیکھا نہیں، معلوم نہیں، جانتے نہیں۔ میں نے تو کئی ایک کو دیکھا انہوں نے دیگر مذاہب کی کتابیں پڑھی تو ایسا گیان ان کا ہوا کہ ہر بات میں ان کی بات پیش کرے۔ میں نے کہا افسوس، اگر انہوں نے دین اور اسلام پڑھا ہوتا نا تو ہر بات میں اپنے اسلام کو پیش کرے۔ آپ تو جو پڑھو گے، میں دوسروں کو پڑھنے سے منع، میرا تو یقین ہے ایمانداری سے ان کو پڑھو، پھر اسلام کو پڑھو نا تو اسلام اور روشن ہو کر آپ کے سامنے۔ اسلام کا دامن کیا خالی ہے؟ کیا کس بات سے خالی ہے؟ اخلاق سے، معاشرت سے، انسانیت سے، آدمیت سے، محبت سے، اتحاد سے، اتفاق سے، کس چیز سے؟ مرحبت سے، احسان سے، حمایت سے، کس چیز سے خالی؟ کیا تلاش کرنا چاہتے ہو آپ؟ دیگر مسائل میں جو ہے اسلام میں نہ ہو۔ بخدا اگر کسی کے پاس چھٹاک پر ہے تو اسلام کے پاس سیر رکھا ہوا ہے، ایسا خزانہ۔ بات اتنی ہی کہ آ کر دیکھے تو صحیح، جا کے تو صحیح۔ تو کیا بات وہی ہے پھر؟ کیا اس کی اسلام نے تعلیم نہیں دی تھی کہ اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق رکھو؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہ دی کہ جو اللہ کے محبوب ہے ان سے اپنا رشتہ رکھو؟ ایسا تو ہرگز نہیں۔ ہم قرآن اٹھاتے تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ ایمان بھی لائے، اللہ سے ڈرے۔ اب کیا کہا؟ اب سنو، ان کی حفاظت چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ۔ یہ قرآن کہہ رہا، تو پلٹ کے کبھی اپنے آپ سے پوچھو اپنی زندگی کے اندر کتنے سچوں سے میرا تعلق ہے؟ کبھی دیکھو تو صحیح اپنی زندگی میں جھانک کر۔ ہم تو یہی دیکھتے نا ہماری زندگی میں کیا کس چیز کی کمی ہے، ہمارے لائف اسٹائل کے اندر کیا نہیں ہے، تو ہمارے طرز حیات میں کیا چیز کی کمی ہے دیکھتے ہیں۔ ذرا کبھی یہ تو دیکھو جھانک کر کے ہماری روحانی دنیا کے اندر کس چیز کی کمی ہے، کبھی یہ بھی تو تلاش کیا جائے نا دوست۔ کتنا ہے ہمارا کسی کے ساتھ تعلق، وہ روحانی رب، وہ سلسلہ، وہ نسبت، وہ تعلق، وہ رشتہ جو واقعی جو ہمیں اندر سے کھڑا کر۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا اس پر قرآن کی آیت پر ہم عمل نہیں کریں گے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے تعریضاً، تاکہ امت کو بتائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ حضور سے کہا حکم ہوتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان کی طرف سے نگاہ کرم کو پھیریے گا نا۔ واہ، یہ نہیں کہ محبوب ہو، اس کو اللہ رب العزت مصطفیٰ پیارے کو کہہ رہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام رب کو پکارنے والے، جو صبح و شام دنیا کو پکارتے ہیں ان کے پیچھے تو لگے، جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام اس کی یاد میں سرگرداں، ڈوبے ہوئے،
کھوئے ہوئے مستغرق اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، نفس کو مارے چلے جا رہے ہیں۔ حضور سے کہا، حضور نے پھر دعا کیا کہ بتایا اللہم احینا مسکینا وامیتنا مسکینا وحشرنا فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں موت دے اور کل قیامت میں غریبوں کے ساتھ مجھے۔ یہ حضور کی دعا، ہماری دن رات کی دعا ہے اللہ مال دے، مالداروں میں رکھ، مالداروں میں۔ ہاں نہیں ہو رہا ہے۔ حضور کی دعا کیا ہے سن لیجیے، اللہم احینا مسکینا وامیتنا مسکینا وحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ واہ واہ، ہے نا؟ اس دعا کا لطف تو وہ اٹھائے جو مسکینیت کو سمجھے، یہ جو مسکینوں کو سمجھے۔ مصطفیٰ پیارے کے پاس کن لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی، قبیلوں کے سرداروں کی، خدا کی قسم ان لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی کہ کسی کا نشان باقی ہو یا نہ ہو، آپ مدینہ المنورہ چلے جاؤ، مصطفیٰ کے دروازے کے بازو میں اگر کوئی ایک چبوترا ہے تو وہ اصحاب صفہ کا چبوترا۔ سارے نشانات مل گئے، سارے نشانات، کسی صحابی کے گھر کا نشانات نہیں ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ وہ لوگ کون جو دن و رات اپنے رب کو یاد کرتے، جس پر ایک کسی کے ٹاٹ اور کسی کے ٹکڑا ایسے کہ اگر رکوع سے سجدے میں چلے جائے تو ان کا ست ربا ہو جائے۔ صحابہ کو اور پیچھے کھڑے ہونے والوں کو مصطفیٰ پیارے حکم دے، جب تک میرے یہ فقیر قلندر سر نہ اٹھائے تم سجدوں سے سر نہ اٹھاؤ۔ مصطفیٰ ان کے ساتھ رہنا پسند، مصطفیٰ ان کے ساتھ، مصطفیٰ کو کوئی تحفہ دیتا نہ لا کر، کھانا ہوتا پینا ہوتا کوئی بھی مال غنیمت آتا، مصطفیٰ سب سے پہلے گھر نہیں بیچتے۔ وہ اصحاب صفہ کے وہ افراد جو دنوں رات اپنے رب کو بنانے، اپنے مولا کو بنانے میں لگے رہتے نا، وہ ان کو دیتے، ان کو دیتے، جاؤ پہلے انہیں پیش کرو، وہ پیے تو پھر مصطفیٰ پیتے، وہ کھائے تو پھر مصطفیٰ کھاتے، وہ لے تو پھر مصطفیٰ لیتے۔ یہ مصطفیٰ کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات آپ کو سنا چکا ہوں، پیاسے پہنچے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بھوکے پہنچے کہ کچھ ملے تو مصطفیٰ کے در سے کھا، بڑی طویل بات سنا چکا ہوں آپ۔ دودھ کا پیالہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کاش مجھے مل جائے تو میری پیاس اور بھوک مٹ جائے۔ مصطفیٰ کی پیاس جیسی آیا، مصطفیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ ادھر آؤ اور پہلے ان میرے پیاروں کو پیش کرو۔ 70 اصحاب صفہ تھے، سب نے پیا، جب سب نے پی لیا تب مصطفیٰ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اب تم پیو۔ ارشاد فرماتے ہیں پہلے نے جتنا پیا تھا آخر کے پینے تک دودھ اتنا کے اتنا ہی باقی۔ میں نے پیا تو مصطفیٰ نے کہا ابو ہریرہ بھی بھوکے ہے اور پیو، کہا دوبارہ پیا، جب رک گیا تو کہا اور پیو۔ مصطفیٰ کو کیا ابو ہریرہ کی بھوک کی خبر نہ تھی؟ ارے مصطفیٰ تو دلوں کا حال، پیٹ کیا ہے دل کا حال جانتا، کبھی تو پیٹ کا حال چہرہ بتا دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ پیارے کو اللہ نے علم کے اس مقام پر رکھا تھا کہ میرے مصطفیٰ پیارے دلوں کے حال کو بھی جانا کرتے تھے۔ تو حال کیا تھا؟ کتے سے بارہ تھا کیوں جب ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ پی کر کے سیراب ہو گئے تب مصطفیٰ پیارے نے وہ لیا اور اس کے بعد خود پی، 70 لوگوں کے پینے کے بعد 71ویں وہ، اور اس کے بعد مصطفیٰ پیارے، یا پھر 70ویں وہ، اس کے بعد مصطفیٰ خود پی، سمجھے؟ تو مصطفیٰ پی کے رکھتے ہیں، تو صحابہ نے پیا تو اتنی برکت ہوئی، مصطفیٰ کے پینے کے بعد کیسی برکت ہوئی؟ مصطفیٰ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کے لباس موٹے موٹے اون کے ہیں، جن کے جسموں سے بدبو آتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم تمہاری مجلس میں شرکت کریں۔ مصطفیٰ پیارے کو حکم ہوا وہ آئے نہ آئے، اے حبیب تمہیں خیال رکھنا ہے تو میرا ان محبوب بندوں کو رکھنا، ارے ان کی بدبو کا یہ ذکر کرتے ہیں، ارے ان جیسی خوشبو تمہیں کسی اور کو عطا نہ کرنا، جسم پر نہ جاؤ، کسی کے کپڑوں پر نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت کا یعنی کہ آپ اس کا وعدہ سنیں گے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نام لینے والے جو ہے یہ نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کے بال اٹے پٹے ہیں، کپڑے ان کے جو ہے میلے کچیل ہے،
لیکن ان کی طرف نہ دیکھو، مجھے میرے عزت کی قسم، اگر یہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اسے پورا فرماتا ہے۔ بات کہتا ہوں پھر آپ سے، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ہمارا رشتہ ہے اولیاء کرام سے۔ ہاں، آپ نے 11ویں کیا کی تو آپ کو جو ہے وہ شرک کا، بدعت کا، اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کیسا کیسا۔ لوگوں کو تو ایسے ہے کہ سامنے کھانا رکھو تو کہتے ہٹاؤ، ہے نا، ہٹاؤ، ہم نہیں کھائیں، جیسے یہ کھائیں گے تو معاذ اللہ معاملہ ہی بگڑ جائے۔ اتنی نفرت ہم میں نہیں آئی؟ ہاں بولو، آئی نہیں آئی؟ نہیں دوستو، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرو، سمجھے؟ یہ میری بات ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت جب کسی محبوب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل آؤ، پھر اسے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ بات سمجھو میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا حکم اللہ رب العزت جبرائیل کو دیتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جب تک اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا نا تو الگ بات ہے، محبت کی، اپنا محبوب بنایا تو اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ پھر جبرائیل کو خبر دینی ہوتی، جبرائیل آؤ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بات یہیں تک نہیں ہوتی، پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ پورے عرش پر اور آسمانی دنیا پر سارے فرشتوں کو حکم دے کہ یہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ جبرائیل محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، سمجھے؟ ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد پھر زمین پر اس کی محبت کو پھیلا دیا جاتا، پھیلا دیا، لوگ پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ رشتہ نسبی نہیں ہوتا، خونی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ایک جانے والا اللہ کا محبوب ہے، صدیوں پہلا چلا جاتا ہے، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے سمجھے؟ تو دیکھیں آپ، ہم دیکھیں اولیاء کرام کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ان کے قریب جانے سے دوستوں میں سچ بتاتا ہوں، واقعتاً دنیا کی محبت، دنیا کی تمام، دنیا کی لالچ، دنیا کی حق، یہ سب کے سب اللہ کی محبت بڑھتی ہے، آخرت کا خیال بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا خیال، قبر کی یاد تازہ ہے، ان کے پاس حرام سے آدمی دور رہتا، ورنہ دنیا میں کھویا ہے تو حلال و حرام کی تمیز تو کب کی اٹھ جاتی ہے، سمجھے؟ اٹھ جاتی ہے۔ پھر آدمی کہاں کھویا ہے کہ بس دن ہو کہ رات، پیسہ ہو پیسہ ہو، دن ہو کہ رات ہو، پیسہ ہو پیسہ، کب تک یہ پیسہ اور کب تک یہ دنیا، اور کب تک یہ دنیا کی آسائش، اور کب تک یہ دنیا کے آرام۔ لیکن یہ محبوب بندوں سے تعلق اگر ہو گیا نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے معلوم ہے؟ ارشاد یہ ہے کہ سنو، آدمی کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا۔ دوسرا ارشاد آپ کو سنا دوں کہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں محبت کرنے والے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اگر وہ بعد المشرقین میں ہوں، ایک ادھر ہو ایک ادھر، اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا دونوں کو۔ یہ وقت کی بات نہیں ہے، یہ جگہوں کی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے، ہمیں محبت ہونی چاہیے، سمجھے؟ محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت میں ان کے ناز اللہ رب العزت کیسے اٹھانے والا جانتے ہیں آپ؟ انہیں اس نے جنت ہوگا، جنت کا حکم ہوگا، اے میرے محبوب بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں نہیں جائے، پوچھا جائے گا وہ جنت کہ جس میں داخلے کے لیے ہر کوئی بے قرار بے چین ہے، آپ کو حکم ہوا جاتے نہیں، اپنے رب سے عرض گزار ہو گئے، مولا ہمارے لیے تو جنت کا حکم ہو گیا، لیکن وہ جو ہم سے محبت کرتے تھے مولا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ جائیں گے ہم بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ یہ ان کی محبت کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو ہے نا۔ تو اپنی روحانیت کو اگر چمکانا چاہتے محبت کے ساتھ ہے نا، اندر کی دنیا آباد کرنا چاہیے، کسی ولی کا حال اٹھا نہیں، کہتا ہوں میں آپ سے محبت سے کہتا ہوں، کسی ولی کا حال اٹھا کے پڑھو، آپ پر رقت طاری نہ ہو تو کوئی کرامتیں پڑھے کوئی شک نہیں، تعلیمات پڑھے، کیا انہوں نے تعلیمات سمجھے، ان تعلیمات کو دیکھیں، ان کے پڑھے ان کے واقعات کو دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا زندگی کیسے، اللہ کی محبوب زندگی کیسے گزارے، آپ کو سمجھ میں سمجھے کیسے۔ یہ تعلق رکھ تو خالی نہیں جاتا، میں نے تو یہاں تک پڑھا دوستو، آپ کو کیا بتاؤں، اگر کوئی ان کی مجلس میں بیٹھ جائے، یہ کسی کی مجلس میں آ جائے، کوئی مصافحہ کر لے تو زندگی کبھی ایسے چمک جاتی ہے کہ وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی مغفرت کا۔ حضرت
خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے دادا کی حضرت شریف زندگی ہے نا، حضرت سید احمد شریف زندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ایک شخص کا مثال ہو، گناہ گار بندہ تھا، کسی نے خواب میں دیکھا تھا تو گناہ گار، اس کی گناہ گاری سب پر آیا اور پوشیدہ کسی پر نہیں تھی، سب پر آیا. پھر جنت میں کہا کس چیز نے تجھے جنت میں پہنچا دیا اور تیری مغفرت کا ذریعہ کیا بنا؟ تو کہا کچھ نہیں، بات جب میرے نامہ اعمال کی آئی تو مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب شریف زندگی سے شر سے ملاقات کیا تھا اور مسافہ کیا تھا. میری رحمت کو گوارا نہیں ہوتا کہ میرے محبوب سے مسافہ اور ملاقات کرے اور میں اسے جہنم میں ڈالوں. اتنا بھی تو ہو سکتا ہاں، کسی آستانے کی حاضری، اللہ سے گڑ گڑانا، اس سے مانگنا، اس سے طلب کرنا ہے نا، سمجھے، ان کا وسیلہ دینا ہمارے کہاں کام آ جائے، ہماری دلوں کی دنیا بدل دے، ہمارے حالات کو بہتر کر دے. یاد رکھیے گا جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ دیا کرتا ہے. دنیا دار آپ کو صرف دنیا دے گا، ایک اللہ والا صرف اللہ کی نسبتیں دے گا اور اللہ کا ذکر آپ کو دینے والا ہے. اس لیے اپنے اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہے نا محبت سے کہتا ہوں کیا کرو، اولیاء کاملین سے اپنا تعلق مضبوط کرو، ان کی زندگی کو جانچو، ان کی زندگی کو دیکھو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تعلق پیدا کرو، حقی تعلق، قلبی تعلق، روحانی تعلق پیدا کرو. آپ سمجھے اپنا کیسا حقی تعلق، محبت کرو. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں انقلاب آئے گا. پھر راتوں کو اٹھنے کی عادت ہو جائے، راتوں کو اٹھنے کی ہے، کیوں نہیں اٹھتے ہے نا. رات کو موبائل تو ہمارا چل رہا ہے، لیکن کتنی راتیں ایسی ہے کہ موبائل اس وقت ہمارے پاس نہ ہو، مسلح ہمارے ساتھ، ہم مسلح پر. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے تو موبائل کی بات آتی ہے، یہ فیچر دیکھا، وہ دیکھا، نیا ایپ یہ آیا ہوا ہے، وہ سہولت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ آیا ہے، وہ کلک دیکھی، یہ کلک بھیج رہے، رات گزر رہی. ایک بار وہ شیطان ہاتھ میں آیا نا، وقت کا خیال آدمی آج یہ جو دل یہاں لگانا وقت کا خیال نہیں آتا. خدا کی قسم مسلح ہو اور رب کی یاد میں ایسے ڈوبے کہ بندے کو پتہ نہ چلے کہ سحر کب ہوئی اور فجر کی اذان کب ہوئی. ایسا بھی تو ہونا چاہیے. یہ زندگی ہے تو زندگی محبوب ہے دوستو، اور اس کے بعد پھر کیا کہوں آپ سے. اس لیے کہ باقی یہ زندگی کی یہ سب جو ہے نا لوچے لپاچے جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ ختم ہونے والے نہیں. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کی خوشنمائی ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ آنکھ بند ہونے کے بعد صرف وہی ہمارا وقت ہمارے کام آئے گا. یقین جانو جو اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کے طریقے پر گزرا ہے، یقین جانو یہی وقت ہمارے آپ کے کام آنے والا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو بات میں نے کہی رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرما دے میرے مالک، دلوں کی دنیا آباد فرما دے میرے مالک، دلوں کو روشنی اور طلاع بخش دے میرے مالک. سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن لوگوں نے سنت ادا نہ کی وہ سنت ادا کر.